ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں بات جائے گی، ذات بات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر۔ یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اپنی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں جنت۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہوگا۔ یہ ان کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ دیکھیں قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تو بالکل یہی بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ابدی ہے۔ اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ دوزخ کے کیس میں ہے، اور وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چند علماء کی رائے ہے۔ اس میں ٹاپ آف لسٹ صوفیوں کے امام جو محی الدین ابن عربی ہیں، اور سلفی اہل حدیث وہابیوں کے امام ابن تیمیہ، حالانکہ دونوں بالکل 180 ڈگری عقیدے رکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ تو محی الدین ابن عربی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، آپس میں ان کے 200 سال کا فرق ہے۔ محی الدین ابن عربی پہلے ہیں، ابن تیمیہ بعد میں آئے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم ختم کر دی جائے گی، اور بیسک پرنسپل انہوں نے یہ گھڑا ہے کہ جنت کے لیے جب بھی قرآن میں لفظ آیا وہ آیا خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا، جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرن توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا، جہنمیوں کے لیے بھی وہ آیات بھی موجود ہے۔ ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا ہے، جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا، یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد۔ اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، مگر تیرا رب چاہے جو بھی معاملہ فرمائے، وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے۔ جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں، اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے۔ تو یہ قرآنیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے ہیں۔ بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا، اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا۔ اگر ریاکاری کی، شرک کیا، وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے
کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی. جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے, آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ, اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا, بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ خدا نہیں رہتا پھر. اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے, لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, نعوذ باللہ, تو یہ کلمات کفر ہیں. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا, یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے, تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے, اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے, بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں, تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات, جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا, وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے, یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں, اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہے. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح, ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے, لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے, مقدور ہے. اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے, یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا, جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیوں پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا کوئی 30-35 سال پرانی, جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے, وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی, وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے, میرا ذاتی ایک کہنا ہے, لیکن جنت بھی ختم, پھر تو کام بھی مک گیا ہے. کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو بیان القرآن میں تو ایسی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے بیان القرآن سنا ہے, اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی, لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا, جنت کے ختم ہونے کا نہیں. تو
خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتہ نہیں، اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے. تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراف بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور توبہ توبہ. میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے. ہاں ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے. ہاں جی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی، جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ، عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی، ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی، یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی. انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی، لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ایون غامدی صاحب نے جرت نہیں کی، انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی، البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں. لیکن یہ جنت ڈاکٹر صاحب ساڑی جنت بھی ختم کرو ہوئے سن. اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے، جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹھ کے ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں. اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو، وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں، اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا. اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. بالکل قرآن و سنت کے نظریے میں تو نہ جہنم نے ختم ہونا ہے نہ جنت نے ختم ہونا ہے. باقی یہ اللہ کے معاملات ہیں. جہنم یعنی دوزخ وہ اس کی وعید ہے، وہ چاہے تو ختم بھی کر دے، اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ جنت کو ختم کرتا ہے پھر صفت عدل بھی چیلنج ہو گئی، پھر اس کی وعدہ خلافی والا معاملہ بھی ہو گیا، پھر تو قرآن کتابوں کا مقدمہ یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. سیدھی سی بات ہے. تو ایسا عقیدہ تو بالکل رکھنا کفر کے اوپر مبنی ہے. گمراہی نہیں ہے یہ جناب، کفر کے اوپر مبنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، گمراہی بہت چھوٹا ورڈ ہے، ایٹ لیسٹ کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب ساڑی جنت بھی ختم کرو ہوئے سن، اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹھ کے ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں، تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں؟ توبہ توبہ. میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے. ہاں